أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناس وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب صاد والقرآن ذی الذکر. صاد قسم ہے یہ اس نصیحت والے قرآن کی. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن کافر غرور اور مقابلے میں آ گئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کیا. فنادوا، پھر وہ لگے پکارنے. ولات حین مناس، لیکن وہ رہائی پانے کا، خلاصی کا وقت نہیں تھا. اٹ واز ٹو لیٹ. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور انہیں اس بات پر تعجب تھا کہ انہیں خبردار کرنے والا آیا ہے انہی میں سے. وقال الکافرون، اور کافر کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو ایک جھوٹا جادوگر ہے معاذ اللہ. اجعل الالہۃ الہا واحدا، تو کیا یہ تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. وانطلق الملأ منہم، اور یہ چل کھڑے ہوئے ان کے لیڈرز. انمشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو اور اپنے خداؤں پر جمے رہو، ڈٹے رہو. ان ھذا لشیء یراد، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے. یعنی آج کی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اس کا کوئی اور ایجنڈا ہے. یعنی کہتا یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی پیروی کرو اور ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کا کوئی اور ایجنڈا ہے. اور یہ جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید زندہ کلام ہے. آج بھی اور کچھ نہ آئے تو یہ بیان جو ہے کسی کو بھی بے اثر بنانے کے لیے کسی کی بات کو، کہ اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے. بتاؤ پھر کیا ایجنڈا ہے؟ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، اور ہم نے پچھلے دینوں میں ایسی کوئی بات سنی نہیں. ان ھذا الا اختلاق، بس یہ تو کچھ بنائی ہوئی بات ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم سب میں سے نصیحت اسی پر اترنی تھی؟ بل ہم فی شک من ذکری، اور انہیں شک ہے میری نصیحت کے بارے میں. بل لما یذوقوا عذاب، کوئی نہیں، ابھی انہوں نے چکھا نہیں عذاب. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے رب زبردست اور عطا کرنے والے کی رحمت کے خزانے ہیں. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ جو کچھ ہے اس کی بادشاہی ہے. فلیرتقوا فی الاسباب، تو پھر ان کو چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں. جندن ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک لشکر یہ بھی وہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں میں. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلا چکے اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، فرعون میخوں والا، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور جنگل والے.
اولئک الاحزاب، یہ سب کے سب بڑی بڑی فوجیں تھیں، بڑے بڑے گروہ تھے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، یہ سب کے سب جو تھے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ثابت ہو گئی میری طرف سے سزا، یعنی وہ حقدار ٹھہرے میری سزا کے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ مکے والے بھی کس چیز کے منتظر ہیں؟ ایک زوردار آواز کے، ما لها من فواق، کہ جس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی. یہ جو ایمپلیفائر ہوتا ہے یہ کبھی کبھی سجدے کے دوران ریزونیٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارا سجدہ کتنے سیکنڈ کا ہوتا ہے؟ ہارڈلی 5 سیکنڈس، لیکن وہ 5 سیکنڈ جو ہے وہ محال ہو جاتے ہیں. اور اگر یہی آواز منٹوں، گھنٹوں یا دنوں پر محیط ہو جائے تو شاید انسانوں کی موت کے لیے یہی کافی ہے. یعنی یہ کیا ہے، کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی وہ پنجابی کہوں گے ٹپتے کیڑی گل دین، یعنی میرا تو ایک دبکا بھی نہیں سہنا انہوں نے. یعنی ایک زوردار آواز جو ہے یہ وہ بھی سہ نہیں سکتے، باتیں کتنی بڑی بڑی کرتے ہیں. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة وما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور کہتے ہیں کہ اے رب جلد دے دے ہمیں چھٹی ہمارے حساب سے پہلے. اصبر علی ما یقولون، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ صبر کریں ان کی باتوں پر جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ذکر کر ہمارے بندے داود کا جو قوت والے تھے علیہ السلام. إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ بڑے توبہ کرنے والے تھے. میں نے ابتدا میں فرمایا، عرض کیا تھا نا کہ انبیاء کرام کی شخصیت کا یہ پہلو کہ وہ اڑتے نہیں تھے. کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے تھے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا تعارف یہی کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ وہ بڑی قوت والے تھے، بادشاہ تھے، لیکن انہو اواب، وہ بہت رجوع کرنے والے، بڑے توبہ کرنے والے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنائے. انا سخرنا الجبال، اس لیے کہ انسان سے غلطی جو ہے ایز لانگ ایز ہی از اے مین، اس سے غلطیاں تو ہوتی رہیں گی، لیکن وہی بات جو قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ 2 کردار، آدم و حوا وہ ایک کردار ہے اور ابلیس وہ دوسرا کردار ہے. ایک اللہ کا فیوریٹ ہے اور ایک اللہ کا کنڈیمڈ کردار ہے. فرق کیا ہے؟ آدم و حوا سے غلطی ہوئی لیکن معافی مانگ لی، اور شیطان سے غلطی ہوئی اکڑ گیا، بس یہی فرق ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی، انہو اواب، وہ بڑا توبہ کرنے والا تھا. انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، کہ ہم نے تابع کیا تھا ان کے پہاڑ کو کہ وہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتا تھا. والطیر معشورۃ، اور اڑتے جانور بھی جمع ہو کر ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. کل لہ اواب، یہ سب کے سب ان کے سامنے جھکتے تھے. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے قوت دی اس کی سلطنت کو اور ہم نے انہیں حکمت عطا کی، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملک عطا کیا. یعنی انسانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بات جو ہے وہ کنفیوزنگ ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، ویری کلیئر اینڈ ڈیسائسو. وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت یہاں پر بیان فرمائی ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تم تک نہیں پہنچی خبر 2 دعوے داروں کی. اس تصور المحراب، کہ جب وہ ان کے عبادت خانے میں دیوار پھلانگ کر آ گئے. اس دخلوا علی داود ففزع منہم قالوا لا تخف، تو جب وہ ان کے پاس اچانک، یعنی رات کو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور دیوار پھلانگ کر، حالانکہ بادشاہ تھے، نارملی کوئی آدمی جو ہے وہ بادشاہ کے یعنی جو پرائیویٹ عبادت گاہ ہو اس میں آ نہیں سکتا، لیکن
یہ چونکہ فرشتے تھے اور یہ پھلانگ کر آ گئے اور کہنے لگے لا تخف، ڈریے مت، یہ سوری ففزع منہم، حضرت داؤد ان سے ذرا کچھ تھوڑے سے گھبرائے، لیکن وہ کہنے لگے لا تخف، ڈریے مت، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو آدمی ہیں جو جھگڑ رہے ہیں، ہم میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، فاحکم بیننا، بس آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے بالحق، عدل کے ساتھ، ولا تشتت، اور خام خواہ لنگر آن نہ کیجیے، وہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو تسع و تسعون ناجۃ، اس کی 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، جبکہ میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، تو یہ مجھ سے کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو، وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور وہ بات میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے، یعنی مجھ پر میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك، حضرت داؤد نے فرمایا کہ وہ تم پر واقعی زیادتی کر رہا ہے، بسؤال ناجتك الی نعاجہ، اپنی دمبیوں پر تیری دمبی کا سوال کر کے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور اکثر شریک لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے پر زیادتی کیا ہی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، وَقَلِيلٌ مَّعَهُمْ، اور ایسے کم ہی ہوتے ہیں، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو فوراً حضرت داؤد کو سٹرائک ہوا، فَظَنَّ، انہیں گمان ہوا، یعنی یہاں پر جو ہمارے محاورے میں تو ترجمہ ہوگا حضرت داؤد کو سٹرائک ہوا، انما فتناہ، کہ ہم نے انہیں جانچا ہے، فاستغفر ربہ، اپنے رب سے معافی مانگی، وخر راکعا واناب، اور جھک کر وہ اللہ کے حضور رجوع کرنے والے ہوئے۔ یعنی اس قصہ کے بعد حضرت داؤد کو تنبیہ ہوئی کہ میرے حق میں ایک فتنہ ہے اور امتحان تھا، اس خیال کے آتے ہی اپنی خطا معاف کرانے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک پڑے، آخر اللہ نے ان کی وہ خطا معاف کر دی۔ داؤد علیہ السلام کی وہ خطا کیا تھی جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے؟ اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے لمبے چوڑے قصے بیان کیے ہیں، مگر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نسبت لکھا ہے، اور حافظ ابو محمد ابن حزم نے ان قصوں کی تردید کی ہے۔ باقی ابو حیان وغیرہ نے ان قصوں سے علیحدہ ہو کر آیات کا جو محل بیان کیا ہے وہ بھی تکلف سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اصل بات یہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کو یہ ابتلا ایک طرح کے اعجاب کی بنیاد پر پیش آئی۔ صورت یہ ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، رات اور دن میں کوئی ساتھ ایسی نہیں ہے جس میں داؤد کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت میں مشغول نہ رہتا ہو۔ یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے روز و شب کے 24 گھنٹے میں اپنے گھر والوں پر نوبت بنوبت تقسیم کر رکھے تھے، ان کا عبادت خانہ کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہنے پائے، اور بھی کچھ اس قسم کی چیزیں عرض کی، شاید اپنے حسن انتظام وغیرہ کے متعلق ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، ارشاد ہوا کہ داؤد یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے، اگر میری مدد نہ ہو تو اس چیز پر قدرت نہیں پا سکتا۔ جو قصے انہوں نے جن کی تردید کی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معاذ اللہ اپنے کسی سپاہی کی بیوی پر جو ہے ان کی نظر آئی تھی، اور انہوں نے سپاہی کو کہا تھا کہ تم اس کو طلاق دے دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا جو ہے کسی نبی کے شان نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں، اگر آپ واقعہ کو ریلیٹ کریں گے، یہ جو انہوں نے یہاں پر کہا ہے وہ بات جو ہے وہ اس سین کے ساتھ کچھ فٹ نہیں بیٹھتی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بات میں نے پرسوں عرض کی تھی کہ فیملی کونسلنگ، یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی آپس میں جھگڑا ہو، ایک طرف تو حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بولو، اور اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ یعنی دو فریق آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپ پہلے ایک فریق سے جا کے ملتے ہیں اور اس کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں،
اور وہ جو کچھ جو ہے دوسرے فریق کے بارے میں کہتا ہے اگر وہی جا کر آپ اس کو بتائیں گے تو پھر تو صلح ہو رہی، اور پھر آپ دوسرے فریق سے ملیں، اس کا پوائنٹ آف ویو سنیں، اور وہ جو کچھ جو ہے اس کے بارے میں رائے رکھتا ہے وہ جا کر اس کو آپ بتائیں گے، پھر تو صلح کو کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی آپ کو بہرحال یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں، آپ کے درمیان کچھ غلط فہمی ہے، میں ان سے مل کے آیا ہوں، وہ آپ کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے دل میں، لیکن بس درمیان میں کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ آئی ہیں جس کی وجہ سے یہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ کام جو ہے وہ کرنے کا ہے، لیکن یہ کام انتہائی خطرناک بھی ہے۔ یعنی اس میں یعنی وہ جو میں نے پرسوں بات عرض کی تھی کہ خیال آتا ہے انسان کو، شیطان چٹکی کاٹتا ہے کہ اچھا پھر یعنی اگر یہ بیل منڈے نہ چڑھے تو پھر ایک جوان عورت جو ہے بیوہ ہو جائے گی، پھر اس کا کیا بنے گا، پھر انسان کو اپنی خدمات پیش کرنے کا بھی خیال آتا ہے۔ تو کیا اس بنیاد پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ کام کرنے کا ہے۔ اس میں جو احتیاط ہے جو وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو فیمیل سائیڈ ہے اس سے کوئی بھی کونسلر جو ہے صلح کرانے والا، میڈیشن والا، علیحدگی میں ملاقات نہ کرے۔ ہمیشہ جو ہے یعنی with someone else، پریفریبلی جو اس کا محرم ہو اس کے ساتھ ملاقات کی جائے، اور پریفریبلی وہ مرد ہو، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انسان رہتا ہے، اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے انسان کرے یہ کہ یا اللہ تیرا حکم ہے، میں یہ کرنے لگا ہوں، تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی پھر دو اہم باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ کسی مطلقہ یا بیوہ عورت کے بارے میں انسان کے دل میں خیال آنا کہ میں اس سے شادی کر لوں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی یعنی پابندی یہ ہے کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تو آپ اس کے ساتھ کوئی باقاعدہ پختہ قول و قرار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اشارتاً کنوے کر سکتے ہیں، اچھا بھائی اب جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو پھر تم مجھے کنسیڈر کرنا، یا جو بھی معروف طریقے سے کوئی اشارہ ہے کسی ذریعے سے اس تک پہنچا دیا جائے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے، یعنی ایک شوہر جو ہے وہ بستر پر بیمار پڑا ہے اور سے وہ کینسر کا مریض ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ مرنے والا ہے، اس وقت جو ہے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جب یہ مر جائے گا تو میں اس کی بیوی کے ساتھ شادی کروں گا، یہ حرام مطلق ہے۔ اسی طرح کوئی میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جب تک طلاق واقع نہیں ہوئی اس وقت تک یہ سوچنا جو ہے یہ حرام ہے کہ اچھا اگر یہ طلاق ہو گئی تو پھر میں اس سے شادی کروں گا۔ لیکن وہ خیال جو ہے وہ دل میں، یعنی عام انسان کے، میرے اور آپ کے دل میں تو شیطان وہ خیال ڈال دے گا، لیکن اگر کوئی ایسا کوئی خیال جو ہے وہ اللہ کے کسی نبی کے دل میں آنے لگے تو وہ چونکہ اس کے بالکل ہی شایان نشان نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ خیال ہی کہیں آیا ہوگا ان کو۔ یعنی کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور ان کا وہ جو ملازم تھا یا فوجی تھا اس کی ایک بیوی تھی، تو اس کے درمیان کوئی معاملہ ہوا ہوگا جو ان کے علم میں آیا ہوگا، تو ان کے دل میں بس شاید خیال ہی آیا ہو، تو چونکہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے اس بلند مقام سے وہ ذرا ایک سٹیپ نیچے بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انہیں باقاعدہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ اپنے 2 فرشتے بھیج کر رات کے وقت، تہجد کے وقت ان کے عبادت گاہ خانے میں، اور ان کا یہ مکالمہ ان سے کروایا، اور انہی سے یہ فیصلہ بھی کروایا کہ بھائی زیادتی کر رہا ہے تو اس پر ایسا نہ کر، اور ساتھ ہی جگہ کہا کہ ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی فیصلہ دیا تو فوراً سٹرائک ہوا کہ دس از واٹ آئی ہیو ڈن، اور فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اور یہی اصل میں کرنے کا کام ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وارننگ دیتا ہے، جب انسان کوئی الٹا سیدھی حرکت کرے یا الٹا سیدھا خیال آئے تو پھر ایک اس کے بعد فوراً ایک دوسرا خیال بھی اسے آتا ہے کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے یا یہ جو میں نے عمل کیا ہے یا جو یہ میرے دل میں خیال آیا ہے یہ شیطانی خیال ہے۔ تو ہوتا کیا ہے نارملی ہم اس خیال کو جھٹک دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اواب کہا ہے، توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، یعنی ان میں کوئی تکبر نہیں تھا کہ ہو اب میں کیوں معافی مانگوں، یعنی یہ شیطنت ہے نا، اور معافی مانگنا کیا ہے، وہ انسانیت ہے۔ آدم و حوا سلام علیہما نے معافی مانگی، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سوال پر، جواب طلبی پر
تکبر کا مظاہرہ کیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میرا اس کو سجدہ کرنا بننا ہی نہیں تھا، یعنی مطلب کیا تھا کہ تیرا حکم غلط تھا۔ تو فغفرنا لہو ذالک، تو ہم نے اس کو بخش دیا وہ گناہ، وہ کام، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، یقیناً داؤد ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ پانے والے تھے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، بس آپ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تتبع الہویٰ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، مبادا وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا حساب کتاب کے دن کو، یعنی قیامت کو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے مابین ہے اس کو باطلا، بیکار۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ صرف کافروں کا گمان ہے، فویل للذین کفروا من النار، بس خرابی ہے کافروں کے لیے آگ میں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کو ہم برابر کر دیں گے زمین میں فساد ڈالنے والوں کہ ام نجعل المتقین کالفجار، اور کیا ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو فاسق و فاجر لوگوں کے برابر کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جو نبی ہم نے آپ پر اتاری ہے، مبارکن، بڑی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں توجہ کریں، غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور دل والے، سمجھ والے، سینسیبل لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیے، یعنی بیٹے دیے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نعم العبد، کیا ہی بندہ تھا، انہ اواب، اور وہ بھی توبہ کرنے والا تھا علیہ السلام۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب دکھانے کے لیے لائے گئے ان کے سامنے شام کے وقت خاصے کے گھوڑے، یعنی خاص اچھی نسل کے گھوڑے تھے جن کی انسپیکشن یہ کر رہے تھے، اور شام کا وقت تھا، یعنی عصر کے وقت سمجھیے ہمارے حساب سے۔ تو کیا ہوا؟ قال انی فقال، تو وہ کہنے لگے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے زیادہ محبوب سمجھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے۔ یعنی ہوا یہ کہ اس انسپیکشن میں بڑے خوبصورت وہ گھوڑے تھے، بڑی خاص نسل کے، اور ان کو تھپ تھپا رہے تھے اور ان کو ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے تھے، اور اتنے مگن ہو گئے کہ وہ اس وقت کی جو نماز تھی کوئی خاص، جیسے ہماری عصر کی نماز ہے، ان کی کیا نماز تھی مجھے معلوم نہیں ہے، وہ نماز جو تھی وہ فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، اور سورج جو تھا وہ غروب ہو گیا، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج اوٹ میں چلا گیا، تو یعنی غروب ہو گیا۔ ردوها علیہ، اب جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات سٹرائک ہوئی کہ اوئے، مال کی اس محبت نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل، اس مال کی محبت نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ یہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ بڑھاپے میں دعائیں مانگ مانگ کے انہیں اولاد ملی، ایک بچی اللہ نے عطا کی۔ بڑھاپے کی اولاد ویسے ہی بڑی پیاری ہوتی ہے، اب بچی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ بچی نے پیشاب کر دیا تب جماعت رہ گئی، کبھی جو ہے اس کے اندر مشغول ہوتے ہوتے ویسے جو ہے وہ نماز لیٹ ہو گئی۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، تو آواز آئی کہ جی جو اللہ کے دوست ہیں وہ ادھر آ جائیں، تو یہ بھی چل پڑے کہ میں بھی اللہ کے دوستوں میں شامل ہوں۔
تو کہا گیا کہ نہیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تمہیں تو پیار اس بیٹی سے ہے، اللہ سے کب پیار ہے تمہیں؟ تو وہیں ان کی چیخ نکلی کہ اللہ جو چیز میرے اور تیرے درمیان حائل ہوئی ہے وہ ہٹا دے۔ اتنے میں ان کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی کہ بچی جو ہے وہ دیوار سے گر گئی ہے، چھت سے گر گئی ہے اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ جو چیز میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہوئی تھی وہ اللہ نے ہٹا دی۔ یعنی آپ کو یہ بات بظاہر بڑی عجیب سی لگے گی، کیوں؟ اب فقہ میں آپ جائیں گے اور حلال و حرام کی بات کریں گے تو وہ اس سے بیونڈ ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مقام ہے، تو ان کے اس مقام کے اعتبار سے کوئی چیز جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان حائل ہو وہ نبی کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بے رحمی کے محکمے سے متعلق جو لوگ ہیں یا اس سوچ کے جو لوگ ہیں انہیں یہ بات کبھی جو ہے وہ ہضم نہیں ہو سکتی کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ گھوڑوں کو واپس، یعنی وہ نماز تو انہوں نے قضا پڑھ لی ہوگی اور اس کے بعد واپس لاؤ ان کو، اور واپس لائے اور انہوں نے سارے گھوڑوں کو جو ہے وہ فوراً قتل کر دیا کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہے۔ اصل میں یہ وہ خاص لیول ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ولایت، اللہ تعالیٰ کی یاد کا وہ صحیح چسکا نہ پڑا ہو وہ اس کو کبھی اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کو ہمیشہ یہ اور بات ہی معلوم لو جی یہ کہڑا حرام ہے، جائز ہے کہ کدی غلطی نہ رہ جائے نماز تو بندہ قضا بھی پڑھ سکتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک عام لیول کی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی، اللہ کے ساتھ ولایت کا جو رشتہ ہے، جو تمام کے تمام انبیاء کرام جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اس مقام سے کیونکہ یہ چیز جو ہے ذرا نیچے ہوتی ہے لہٰذا انہیں کبھی بھی گوارا نہیں ہوتی۔ تو حضرت داؤد نے فرمایا ردو ہاں علیہ، ان کو واپس میرے پاس لے کے آؤ، فتفق مسخن بالسوق والاعناق، اور پھر لگے وہ جھاڑنے ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردنیں، یعنی تلوار لے کر ان کی گردنیں اور ٹانگیں جو ہیں جیسے غصے میں آ کے انسان جو ہے وہ ان کو قتل کرتا ہے، وہ انہوں نے قتل کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے ایک اور موقع پر بھی سلیمان کو جانچا، وَأَلْقَيْنَا عَلَيْهِ عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ان کے تخت پر لا کر ایک دھڑ جو ہے وہ رکھ دیا، ثُمَّ أَنَابَ، اور پھر وہ تائب ہوئے اور اللہ کی طرف انہیں رجوع کیا۔ یہ واقعہ بھی کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی چونکہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی بھی بہت سی بیویاں تھیں، یعنی پہلے زمانے میں عام آدمی جو ہے اس کی بھی بیویاں ہوتی تھیں، اور یہ سٹیٹس سمبل بھی ہوتا تھا، کوئی جتنے بڑے عہدے پر فائز ہے یا جتنے بڑے سٹیٹس کا حامل ہے اتنی ہی بیویاں اس کی زیادہ ہوتی تھیں، اور یہ چونکہ بادشاہ تھے، جیسے حضرت داؤد بادشاہ تھے یہ بھی بادشاہ تھے، تو ان کی بہت سی بیویاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا، ایسے ہی جو ایک جیسے بڑ انسان مار لیتا ہے وہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اور آپ سے ایسی ہزار بکواس جو ہے اس کو اگنور کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارا وہ مقام ہی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی زبان سے ایسا جملہ نکلا نہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے ان کی سرزنش فرماتا ہے۔ اور یہ آج بھی دستور ہے دنیا کا، یعنی اب کا ہے کہ نہیں اسکولوں میں، ہمارے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو یعنی میری عمر کے یا میرے لگ بھگ یا مجھ سے سینئر ہیں ان کو اور زیادہ اس کا تجربہ ہوگا کہ اچھے استاد جو ہوتے تھے ہر شاگرد کو یعنی انڈیویجولی ٹریٹ کرتے تھے، یعنی ایک سوال جو ہے وہ کسی ایک طالب علم نے حل کیا اور آدھا غلط آدھا صحیح کیا اس کو شاباش دیتے تھے، اور جو ٹاپر ہوتا تھا وہ کبھی وہ سوال جو ہے وہ یعنی کوئی میتھمیٹکس کا پرچہ ہے تو اس کو 99 نمبر بھی اس نے لے کے تو اس کو سزا دیتے تھے کہ یہ تم نے یہ غلطی کیوں کی، یعنی باقی کو 33 نمبروں پر بھی شاباش دیتے تھے، اور جو خاص بچہ ہوتا تھا اس کو یعنی 100 میں سے 99 نمبر لینے پر بھی باقاعدہ مار بھی پڑ جاتی تھی اس کو کہ یہ تم نے کیوں غلطی کی۔ یہ مقام کا فرق ہے، اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ تو یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سبق یاد تھا، لہذا ان کی چھٹی نہیں تھی، اور جن کو سبق یاد ہوتا ہی نہیں
وہ ایک دو لفظ بھی یاد کر لے تو ان کو اس پر بھی شاباش مل جاتی ہے، ہاں شاباش شاباش، ویل ڈن۔ ہوا کیا کہ اب جب وہ ٹائم پورا ہوا، یعنی 9 ماہ پورے ہوئے، تو کسی بیوی سے بھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اور دائی نے لا کر ایک نیم مردہ، یعنی دھڑ جو ہے وہ لا کر، یعنی مردہ بچہ جو ہے وہ صرف ایک بیوی سے پیدا ہوا، اور دائی نے وہ دھڑ لا کر تخت پہ لا کر رکھ دیا کہ جی بادشاہ سلامت، یہ اللہ نے آپ کے ہاں بچہ پیدا کیا۔ اب انہیں فوراً سٹرائک ہوئی کہ میں نے جو ایک بڑ لگا دی تھی، دینے والا تو اللہ ہے، who was I to say that؟ فوراً یعنی اللہ کے ہاں جھک گئے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے سلیمان کو ٹیسٹ کیا اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ، ثُمَّ أَنَابَ، اور فوراً وہ جھکے اللہ کے سامنے، رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اے اللہ، اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے عطا کر ایسی بادشاہی کہ جو میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے تابع کر دیا سلیمان کے ہوا کو، تجری بامرہ، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، رخاء، نرم نرم، حیث اصاب، جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا۔ یعنی ہوا پر سوار ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارا ہوائی جہاز جو ہے اس کو تو یعنی پہلے آپ ایئرپورٹ پہنچے، پھر اس کے بعد آپ اس میں ہیں، پھر رن وے پہ جائے، پھر دوڑے، پھر اڑے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا موج تھی کہ سیدھا سیدھا ہوا کو حکم دیا، چل بھائی ہوں اس رخ پہ چل پائے، اور اٹھے ہوا میں اور ہوا کے اندر اس رخ پہ چلے گئے، چل بھی ہوں ادھر چل، تو اور ہوا جو ہے ادھر لے گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ ان کی دعا کا ریسپانس تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین، اور شیطانوں کو یعنی جنوں کو بھی ہم نے ان کو تابع کیا، کل بناء و غواص، کہ وہ عمارت کے بنانے والے اور غوطے لگانے والے جنات جو تھے وہ بھی ان کے تابع تھے۔ وآخرین مقررین فی الاصفاد، اور وہ بھی جو باہم بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمن او امسک بغیر حساب، تو یا تو احسان کر کے یاد رکھو یا چھوڑ دو، تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، جیسے پہلے حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا تھا، اب حضرت سلیمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً سلیمان ہمارے ہاں مرتبے والے اور ایک بہت عمدہ مقام پانے والے تھے۔ وذکر عبدنا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ یقیناً شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے۔ ارکض برجلک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لات مار اپنے پاؤں سے، ھذا مختصر بارد و شراب، تو چشمہ نکلا ان کے نہانے کو اور ٹھنڈا پانی پینے کو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کر دی ان کو ان کی اہلیہ بھی، ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسے اور بھی عطا کر دیے، رحمتاً منا، اپنی طرف سے مہربانی کے طور پر، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْزًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور چھڑیوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار دو، ولا تحنس، اور اپنی قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا، لیکن وہ بیوی جو بڑی وفادار ثابت ہوئی ان کی، اور جب یہ بیمار ہوئے اور جسم میں کیڑے تک پڑ گئے، وہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ اب جب واپس یہ تندرست ہوئے تو انہیں خیال آیا کہ وہ میں نے قسم کھائی تھی، تو پھر مجھے اب چونکہ یہ بیوی بڑی خدمت گزار ثابت ہوئی ہے اور میری بڑی وفادار ثابت ہوئی ہے،
تو مارنا تو مجھے بہرحال زیب نہیں دیتا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اب قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رعایت کی تھی، یہ تھی کہ تم نے 100 چھڑیاں مارنے کا کہا تھا، ایسے کرو 100 تیلوں کا ایک جھاڑو بناؤ اور اس کو یوں کر کے مار دو تو بس ہماری طرف سے وہ قبول ہو جائے گا۔ اب اسی سے یعنی ہمارے یہاں افریقہ میں یعنی ایک باب کہلاتا ہے باب الحیل، ہیلوں کا باب، کہ کوئی پھنسا ہوا ہو کسی مشکل میں تو کوئی مفتی جو ہے اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکال دے، کوئی ہیلا نکال دے، اور یہ قانون جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے وکلاء ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اسی قانون میں سے کوئی ایسا نقطہ جو ہے وہ نکالتے ہیں جس سے یعنی قانون کی زد سے بچ بھی جاتا ہے، لیکن قانون جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے اور قانون کی وائلیشن بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں ہمیں ایک یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ہیلا سجیسٹ کر دیا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک ہیلا وہ تھا کہ جو اصحاب سبت نے کیا تھا، ہفتے والوں نے کیا تھا یہودیوں میں سے۔ اب چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹیمپر کیا تھا اس کے ذریعے سے، لہذا ان کو سخت ترین سزا ملی۔ لیکن یہاں چونکہ ہی واز سنسیئر، اللہ تعالیٰ کے حکم میں حضرت ایوب سنسیئر تھے، اللہ تعالیٰ نے خود سجیسٹ کر دیا۔ تو اللہ مالک ہے، وہ جیسے مرضی کر لے، لیکن اگر کوئی شخص کوئی ہیلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا چاہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی ٹیمپرنگ کرنا چاہے، اس کو ٹیمپر کرنا چاہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، وہ بھی توبہ کرنے والا تھا۔ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی ایدی والابصار، اور ذکر کر ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اولی ایدی والابصار، ہاتھوں اور آنکھوں والے کا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یقیناً ہم نے ان کو چن لیا تھا، خالص کیا تھا، بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں امتیاز دیا ایک چنی ہوئی بات کا کہ یاد اس گھر کی، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً ہمارے ہاں چنے ہوئے اور نیک لوگ ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کر اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو بھی، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، ان میں سے ہر ایک خوبیوں والا تھا۔ ھذا ذکر، یہ تو بیان ہو چکا، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور سب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بھی اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، متکئین فیہا، وہ وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں پر وہ بہت سے میوے اور مشروب منگوائیں گے، وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی نیچی نگاہوں والیاں اور ان کے ہم عمر۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے حساب کے دن۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی یعنی عورتوں کی یہ صفت بیان ہوئی ہے جنت کی عورتوں کی کہ وہ ہم عمر ہوں گی۔ یہ اصل میں ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ دو چیزیں جو ہیں وہ شادی سے متعلق جو ہیں، ایک سیکس ہے اور دوسرا رفاقت حیات ہے۔ یہ دو مختلف پہلو ہیں۔ سیکس جو ہے اس کے اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو ینگر عورت ہے وہ سیکس کے اعتبار سے زیادہ اپیلنگ ہے، لیکن ہم عمر عورت جو ہے وہ رفاقت حیات کے اعتبار سے زیادہ سوٹیبل ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ سے 50s میں ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ سے 20s میں ہے، تو ممکن ہے وہ سیکس کا پہلو زیادہ اس کے ساتھ انجوائے کر سکے، لیکن اس کے ساتھ وہ جو گپ شپ لگانے کا معاملہ ہے وہ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس کی ہم عمر کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں یہ دونوں چیزیں جمع کر دے گا کہ وہ عورتیں جو ہیں، کیونکہ مرد بھی اس وقت جوان ہوں گے سب کے سب، تو وہ فیلنگ جو ہے ان کے ساتھ ہم عمر ہونے کی، اس سے یعنی گپ شپ کا مزہ بھی ہوگا
اور جو اس میں کوئی جنسی لذت کا پہلو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہوگا۔ واللہ عالم۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہماری طرف سے عطا ہے ہماری، اور اس میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ھذا، یہ تو سن چکے تم، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور سرکشوں کے بارے میں بھی سن لو کہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا جہنم، یعنی جہنم، یصلونھا، کہ جس میں وہ ڈالے جائیں گے، فبئس المہاد، اور وہ بہت بری آرام گاہ ہوگی۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے، اب اس کو چکھیں گرم، اور اس میں چکھیں گرم پانی اور پیپ کا مزہ، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس قسم کی اور بھی کئی چیزیں ہوں گی کہ جو انہیں فیس کرنی ہوں گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے جو دھنستی آ رہی ہے تمہارے ساتھ، لا مرحبا بکم بہم، اور انہیں کوئی ویلکم نہیں ہے، انہم سالو النار، یہ سب کے سب آگ میں جا گھسنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ بولے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی ہمیں آگے لانے والے تھے، فبئس القرار، تو یہ کیا ہی برے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو وہ کہیں گے اے رب ہمارے، جو کوئی لایا ہے ہمارے سامنے یہ سب کچھ، تو پس بڑھا دے اس کے لیے تو عذاب کو دگنا کر کے، آگ کے عذاب کو۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، تو کہیں گے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، ان مردوں کو کہ جن کو ہم شمار کرتے تھے کہ وہ بہت برے لوگ ہیں۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو ٹھٹھے اور مذاق کا نشانہ نہیں بنایا تھا؟ ام زاغت عنہ الابصار، یا چوک گئی ہیں ہماری نگاہیں ان سے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ بات حق ہو گئی، ان کا جھگڑا کرنا آپس میں دوزخیوں کا، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں دنیا میں وہ مذاق کا نشانہ بنایا کرتے تھے وہ تو جہنم میں کہیں نہیں ہوں گے، وہ تو جنت میں ہوں گے، اور یہ جو ہیں یہ آپس میں جہنم کے اندر لڑ رہے ہوں گے اور آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ قل انما انا منذر، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خبردار کرنے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے اور irresistible ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے مابین ہے اس کا بھی بالا دست ہے، البتہ بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، کہہ دو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، لیکن تم اس سے منہ پھیرتے ہو۔ ما کان لی من علم، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور مجھے کچھ خبر نہیں اوپر کی مجلس کی کہ جب ملأ اعلیٰ اوپر کے فرشتے بھی آپس میں کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ان یوحی الیہ، بس میری طرف تو یہ وحی کیا گیا ہے کہ الا انما انا نذیر مبین، کہ بس میں تو صرف کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اب یہ دیکھیے قصہ آدم و ابلیس آخری مرتبہ آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ، پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں پارے میں، اور پھر اس کے بعد اب یہ 23ویں پارے میں آ رہا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو بنا سوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب فرشتے تو سجدے میں گر پڑے، الا ابلیسا، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں شامل ہوا، انکار کرنے والوں میں۔ قَالَ،
اللہ نے پوچھا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ کس نے روکا تجھے کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا واقعی تو بڑے درجے والا ہے؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بدلے کے دن تک تم پر لعنت ہی لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا کہ ربا پھر مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک نون دن کے وقت تک۔ قال فبعزتک، شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندوں کے جن کو تو منتخب کر لے گا، اپنے لیے خالص کر لے گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا ٹھیک بات ہے اور میں بھی ٹھیک کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے سارے پیروکاروں سے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، قصہ ختم ہوا، کہو میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، وما انا من المتکلفین، اور میں نہ اپنے آپ کو بنانے والا ہوں، تکلف کے ساتھ کوئی اپنا مقام بنا رہا ہوں، مجھے جو اللہ نے حیثیت دی ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور معلوم کر لو گے تم اس کے احوال تھوڑی ہی دیر کے بعد، یعنی ایک مخصوص وقت کے بعد۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر۔